بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین احتشام ربیع الاول شریف کے اختتام پر اور ربیع الثانی یعنی ربیع النور کے اختتام پر ربیع الغوث کی ابتدا پر میں تمام سامعین سے ایک بار پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول صرف یہ نہیں کہ ہم جو سنی مسلمان ہیں اہل سنت و جماعت وہ 12 ربیع الاول تک یا صرف ماہ ربیع الاول تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل کو محدود رکھیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جس طرح رسالت و نبوت عالمگیر ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت جہانگیر ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھی عالمگیر اور جہانگیر ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ پر درود و سلام کے نذرانے یا رکنے نہیں چاہیے، اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے اور محافل کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اوپر عمل کرنا، یہ ان کا اہم مقصد ہونا چاہیے اور ان مقاصد میں شامل ہونا چاہیے جو محافل سجانے کے لیے ہم ہمیشہ کوششیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب محمد نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ماہ محرم سے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اگر دیکھیں تو سنی مسلمان الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اللہ پاک کی طرف سے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ عنایات، نوازشات اور اکرامات کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ 10 محرم ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، تو وہ منائیں بھی، تو یوں سمجھیں کہ سنی الحمدللہ مسلمان ضرور منائیں، اور ان کے ساتھ اہل بیت کرام کے ساتھ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ عقیدتوں کا اظہار کریں، محبتوں کا اظہار کریں، ان کے تذکرے کریں، ان کی محافل و مجالس سجائیں۔ پھر اسی طرح 10 محرم الحرام جیسے ہی گزر جائے تو ماہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ سفر المظفر میں پھر ہمارے کئی بزرگان دین کے اعراس مبارک منائے جاتے ہیں، حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ جیسے ہی سفر المظفر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو جاتی ہے، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تو سبحان اللہ گلی گلی، گھر گھر اور محلہ محلہ، بلکہ ہر جگہ جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں، اور اسی طرح گھروں کو، دلوں کو آباد کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محافل سے۔ اور ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کا یعنی خصوصی طور پہ جو تذکرہ کیا جاتا ہے ماہ ولادت کے حوالے سے، وہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ ماہ ربیع النور کے بعد ماہ ربیع الغوث شریف یعنی ماہ ربیع الثانی، حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الرحمانی کا عرس مبارک اور بڑی 11ویں شریف اس ماہ مقدس میں آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اور پورے سال کو اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جو سنی مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ضرور کوئی نہ کوئی ہر ماہ میں کوئی نہ کوئی عنایت، کوئی نہ کوئی خیرات، کوئی نہ کوئی نوازش رکھی ہے۔ جس طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا اور آپ کے لبوں پر تبسم چھائی ہوئی، صحابہ کرام دیکھ کر ہی مسکرانے لگے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کی حاجت تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی مسکراہٹ اور تبسم اور خوشی کی وجہ کیا ہے، کہ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں تو ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ دل میں خلش رہ جائے گی کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کس بات پہ اتنے مسکرا رہے تھے، تبسم کا اظہار فرما رہے تھے، کہ آپ کس بات پہ اتنی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دیوانوں، میرے پروانوں، میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، جبریل آئے اور آ کر یہ مژدہ جاں فضا سنایا، یہ رب کی طرف سے یہ خوشخبری سنائیے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاں یہ میرے لیے اعزاز اور شان کی بات ہے کہ بے شک رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس سے بڑھ کر میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ جو مومن تم میں سے مجھ پر درود پڑے گا وہ میرے قریب ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور تو چاہتے ہیں کہ میرے امتی میرے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں، میرے دامن رحمت کے اندر آ جائیں، میری آغوش میں آ جائیں، میری پناہ میں آ جائیں، اور میں ان کے لیے ٹھکانہ بنوں۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات کر کے تشریف فرما ہوئے تو صدیق اکبر یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی انعام عطا فرمایا اس کے صدقے سے
ہم آپ کے غلاموں و فقیروں کو بھی کوئی نہ کوئی خیرات عطا فرمائیے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو اتنا بڑا آپ پر جو اللہ نے انعام فرمایا کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اتنے بڑے اعزاز اور انعام آپ کو جو عطا ہوا، اس کے صدقے سے ہم فقیروں کو کیا عطا ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جبریل امین دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ تم مومنوں پر بھی، حضور کے خادموں پر بھی رحمت اور برکت کی برسات کرتے ہیں اور تمہیں بھی یاد کرتے ہیں۔ وہی صیغہ، وہی جملہ اور وہی صیغہ مادہ جو حضور علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں یصلون علی النبی، اسی طرح یہاں پر بھی هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات تم پر بھی رحمت بھیجتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی خوب اہتمام کیجئے اور بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیجئے۔ دیکھیے ان تمام محافل و مجالس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین کے اعمال اور ان کی زندگیاں، ان کی کردار اور گفتار کو جان کر، پہچان کر، سن کر، سنا کر ان پر عمل پیرا ہوا جائے، تاکہ ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا جائے۔ نہ فقط اتنا ہوتا ہے کہ بس خیر و برکت کے لیے کر لیا، چلیں بھئی ایک نام بھی بن گیا، ایک نمود و نمائش بھی ہو گئی کہ ہم نے بھی محفل میلاد کر لیا، ہم نے بھی بڑی 11ویں شریف منا لی، ہم نے بھی مولا امام حسین کا جو ہے وہ عرس مبارک کر لیا، ہم نے بھی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کر لیا۔ بالکل کیجئے، لیکن ان کے ساتھ جو اصل مقصد ہے ان اعراس کا، ان مجالس کا، ان محافل کا، ان تذکروں کا، وہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی سیرتوں سے واقفیت حاصل کی جائے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسایا جائے، ان کے ساتھ عقیدتوں کا جو ایک رشتہ ہے وہ دوبارہ سے بحال کیا جائے اور ان کو جان کر، پہچان کر ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، تاکہ اللہ پاک ان کے صدقے سے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے اور ان باتوں پہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔